ناظر صاحب یہ جو آپ جی چھٹی کی بات کر رہے ہیں ربی تو صاحب، کچھ جو وفاقی وزراء ہیں ان کا یہ مطالبہ ہے کہ یہ جو بہت سے افسران نے ایک ہی ٹائم پر چھٹی کی درخواست دی اور جو ان کی درخواستیں تھیں اس کا متن بھی کافی ایک دوسرے سے ملتا جلتا تھا، تو یہ میوٹنی کے مترادف تھا، یہ بغاوت کے مترادف تھا، اور وفاقی وزراء مطالبہ کر رہے ہیں کہ اب سندھ حکومت ان پولیس افسران کے خلاف بھی کارروائی کرے۔ دیکھیں پرائم منسٹر صاحب اس کو کامیڈی کہتے ہیں، اور یہ ساری چیز کی ذمہ دار پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت، ان کے غیر ذمہ دار وفاقی وزراء اور ان کے دیگر لوگ، میں چند صاحب کو اس میں شامل نہیں کرتا، ان کے بیانات کی وجہ سے، ان کی یہ نادان جیسے ہوتے ہیں نا، نادانیوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے اس کو پورٹرے کیا اس وقت۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ جو اس وقت کیپٹن صفدر صاحب نے وہاں کیا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اندر احاطے میں جا کے اس طرح کی ہلڑ بازی، نعرے بازی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے جو پولیس نے اپنایا تھا اس وقت۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو کسٹوڈین ہیں یا جو ڈائریکٹر ہیں وہاں کے مزار کے، وہ آ کر اپلیکیشن دیں، جو اس کا طریقہ کار ہے۔ انہوں نے دیکھیں جھوٹا کیس بنایا اور پھر اس کو مانتے رہے، بڑی جی ہاں کوئی کہتا میرا بھانجا ہے، وہ کرمنل تھا، وہ جو ایکسکاؤنٹر ہے پولیس کا، اس سے جھوٹا کیس داخل کروایا، جو موبائل نمبر دیا، جب وہ چیک ہوا تو وہ کہیں اور سے آ رہا تھا، اور انہوں نے پریشر کیا۔ دیکھیں اداروں کو ان چیزوں میں یہ لوگ گھسیٹتے ہیں۔ ان لوگوں نے آ کے جی وفاقی وزیر صاحب کہتے ہیں تھانے کے باہر کہ میں جاؤں گا نہیں، دیگر ان کے بہت سارے لوگ وہاں پہ جی بیٹھے ہیں جی ہم نہیں جائیں گے۔ انہوں نے ان پر پریشرائز اچھا کیا اب یہ بتائیں کہ شاہ کچھ صاحب، اس طرح سے ہو کہ یہ معاملہ ہو۔ شاہ صاحب جو سندھ حکومت کی طرف سے وزراء پر مشتمل ایک انکوائری کمیٹی دی گئی ہے، اس نے کہا تھا ہم 30 دن میں اپنی رپورٹ لے کے آئیں گے، تو آپ نے اس معاملے میں کیا پیش رفت کی ہے، اور کیا آپ نے کسی کا بیان ریکارڈ کیا ہے اس سلسلے میں؟ جن افسران کے خلاف آج فوج نے کارروائی کا اعلان کیا، کیا ان افسران سے آپ نے انٹرویو وغیرہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ سر میٹنگز ہوئی ہیں ہماری اور ان کیمرہ ہیں۔ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کنوینئر صاحب نے اور سب نے کہ جب تک پوری رپورٹ نہیں بن جاتی شیئر نہیں کریں گے۔ 21 نومبر تک اس کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں بہت ساری میٹنگز ہوئی ہیں، سٹنگز ہوئی ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ اسی دن ایک تو چیف منسٹر صاحب کی دوپہر میں پریس کانفرنس تھی، اس کے بعد چیئرمین صاحب نے شام کو کی، اور اس کے بعد جب یہ ہو گیا، سامنے آ گیا کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے اس پر نوٹس لیا ہے، چیف آف آرمی نے، تو اس پہ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن ہماری میٹنگز ہوئی ہیں، وہ سب کے ساتھ شیئر کریں گے، پبلک کریں گے۔ لیکن آج آپ نے دیکھ لیا، اور پھر یہ جو وفاقی وزراء صاحبان ہیں، دیکھیں انہوں نے تو چاہا تھا، یہ بڑی سازش کی تھی، ایک تو پیپلز پارٹی پی ایم ایل این میں دراڑ آئے، دوسرا اداروں میں ٹکراؤ ہو۔ یہ تو بڑا اللہ کی مہربانی ہوئی کہ اس طرح کا نہیں ہوا، اور سب شاہ نے صاحب ایک چھوٹا سا سوال، شاہ صاحب ایک چھوٹا سا استعمال سوال، کیا، اور پولیس اور سر پولیس نے آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی، تو آج یہ جو رپورٹ آئی ہے اس پہ بلاول صاحب اس کا خیر مقدم کر رہے ہیں، آپ بھی اس کا خیر مقدم کر رہے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب نے ٹویٹ کیا ہے ریجیکٹڈ، تو دراڑ تو آ گئی۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ میاں صاحب کا اپنا بیانیہ ہے، ان کی ظاہر ہے اپنا مزاج ہیں، لیکن ہم اس پہ مطمئن ہیں، اور پھر جو ہماری انکوائری کی رپورٹ آئے گی وہ بھی سب کے سامنے آ جائے گی۔ دیکھیں یہ جو وزراء صاحبان کہہ رہے ہیں کہ جی پولیس پر غداری کا، اور یا جو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ کریں، ان پر ایکشن لیں، ان کو خیال کرنا چاہیے۔ اب میں کیا کہوں کہ میں بھی یہ بات میرے محترم بھائی چند نے بھی کہہ دی ہو، تو میں کیسے کروں کہ وفاقی وزراء صاحبان چند صاحب کچھ آئی خیال جی کریں سندھ کے اس خلاف اور بات باقی پولیس افسران جنہوں نے چھٹی کی درخواستیں دی، ان کے خلاف کوئی کارروائی ہونی چاہیے؟ دیکھیں میرے خیال میں معاملات کو خوش سلوبی سے آگے چلانا چاہیے، اچھا چلیں ٹکراؤ کی طرف، اداروں کے ٹکراؤ کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ چلیں یہ آپ نے تو بڑی میں اچھی اس بات ملک کر یہ ملک متعمل نہیں ہو سکتا، نہ وفاق اور صوبے میں تناؤ کا ہم متعمل ہو سکتے ہیں، نہ میں سمجھتا ہوں ہمارا اس وقت بہت سارے بڑے کرائسس میں ہم ہیں، فارن پالیسی کے حوالے سے، انٹرنل سیکورٹی کے حوالے سے، ایکسٹرنل۔ تو میرے خیال میں جتنی چیزیں آپ بہتر کریں گے، چیزوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم کریتے رہیں، تو میرے خیال میں معاملات پھر غلطیاں سب سے ہوئی ہیں، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، غلطیوں کو کچھ غلطیاں ہوتی ہیں
جو تاریخی طور پر دہرانے کے قابل نہیں ہوتی. کچھ ہوتی ہیں جن سے سیکھنا ہوتا ہے اور کچھ کے اوپر سٹینڈ لینے والی غلطیاں ہوتی ہیں. میرے خیال میں جو سٹینڈ لینے والی غلطیاں ہوں گی اس پہ پھر دیکھا جائے گا. ابھی فی الحال آگے چلیں چلے اور رانا اس کو صاحب، ایک اچھے اپریسیشن کے طور پہ لیں اس انکوائری کو, اور کیونکہ ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کیا آرمی چیف نے, اس کو اس حوالے سے لیں اور آگے چلیں. رانا صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں چند صاحب سے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انکوائری رپورٹ ہے یہ سیاست میں خوبصورت موڑ ہے, تو اس افسانے کو ایک خوبصورت موڑ دے کے اب آگے بڑھا جائے. دیکھیں چند صاحب کا جو مزاج ہے یا چند صاحب کی سوچ ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ملتی. یہ وہاں بیٹھے ہوئے تو ہیں, انہوں نے اکثر بڑی مثبت بات کیا, لیکن وہاں پہ بھی یہ بات کرے نا. رانا صاحب تہاڈی بھی نہیں کرسی, ملتی, چھوٹی سی کرسی آج کل تہاڈی بھی نہیں ملتی, گل بد گئی ہے. آپ یار تسی تو پھر مختار والی گل وچ لے آندے ہو, جڑی صحیح گل تو کر لی ہے. میں میر صاحب آپ کو بتاؤں کہ یہ پہلی غلطی نہیں ہے. یہ جو بوجھ ہے پی ٹی آئی کی غلطیوں کا, یہ شاید ملک اور ادارے نہیں اٹھا سکتے مزید, اور نہیں اٹھانا چاہیے, کیونکہ یہ آپ دیکھیں 2.25 سال ہو گئے ہیں یا جتنے کتنی غلطیاں ہوئی ہیں. اب اسی پہ دیکھ لیں کہ جس طرح یہ ماحول کریٹ کیا گیا, جس طرح پھر اس سے لا علمی کا اظہار کیا گیا. اب مجھے بتائیں اس کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ جی یہ پولیس والے میوٹنی میں لے آئیں. یہاں پولیس والے روزانہ, آپ کو پتہ جب مصطفیٰ کھر ادھر تھا مارشل ایڈمنسٹریٹر یا شاید کچھ اور تھا, تو یہ ساری پولیس پنجاب کی اسٹرائک پہ چلی گئی تھی. اسٹرائک پہ چھٹی لینا تو کوئی ایک رولز میں ہے, چھٹی لے سکتے ہیں, چھٹی اپلائی کر سکتے ہیں. انہوں نے ڈس اوبیڈینس تو نہیں کوئی کی کہ جی میں چھٹی دفتر میں ہوتے ہوئے کوئی چیز نہیں مانتا. تو میں سمجھتا ہوں اس چیز کو ادھر ختم کریں, مزید شرمندگی میں نہ جائیں پی ٹی آئی. یہ ایک چیز مثبت چل رہی ہے, اس کو مثبت چلنے دیں. اچھا, تو یہ تو آپ نے تو ایک اچھی بات کر دی ہے. اور رانا صاحب بڑے آپٹیمسٹک ہیں. رانا صاحب میں اور آپ میں میرا خیال ہے رانا صاحب اور ہم ہیں ہی ایک. اچھا, آپ یعنی آپ کا رانا صاحب اور پی ٹی آئی بڑے قریب ہیں. نہیں رانا صاحب, لیکن وہ کہیں آپ کا بوجھ آپ مزید برداشت نہیں کر سکتا ملک اور ادارے. چیئرمین پی ایس سی ہے یار, ہمارے متفقہ چیئرمین ہیں. اچھا, ہمارے متفقہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے. یس, ہاں, تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے یعنی چیئرمین تو آپ بھی متفقہ نے بھی ووٹ دیا ہے. آپ بھی میں بھی متفقہ تھا, بالکل متفقہ تھا. تو رانا صاحب بھی متفقہ چیئرمین ہیں. تو جو متفقہ ہوتا ہے وہ سارے متفقہ متفقہ ہوتا مانتے ہے. ہیں. چلیں اچھی بات ہے. آپ پر تسی دودھ دیندے ہو مینگنا پا کے. اچھا رانا صاحب, میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں, ہیں آپ متفقہ چیئرمین. اچھا رانا صاحب, میرا خیال ہے کہ یہ اس موضوع پہ ہم نے کافی بات کر لی ہے, اور اب گلگت بلتستان میں جو ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ دھاندلی کے الزامات لگا رہے ہیں, اور وفاقی حکومت کے وزراء بھی وہاں پہ ایک انتخابی مہم چلا رہے ہیں. تو یہ ویسے پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کا جو الیکشن ہے اس میں قومی سطح کے لیڈر جو ہیں وہ وہاں پہ جا کے انتخابی مہم چلا رہے ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن جو دھاندلی کے الزامات ہیں اس پر ہم بات کریں گے وقفے کے بعد. اور وقفے پہ جانے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس مرتبہ جو گلگت بلتستان کا الیکشن ہے اس میں پاکستانی فوج کا کوئی کردار نہیں ہے. تو اب اگر دھاندلی کا الزام لگایا جائے گا 15 نومبر کے الیکشن میں, تو وہ الزام کس پہ لگایا جائے گا؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ لگایا جائے گا, وفاقی حکومت پہ لگایا جائے گا, یا کسی اور پہ لگایا جائے گا؟